آج کا جو سبق ہے استعاذہ اور بسملہ، یقین جانیں کہ آپ نے استعاذہ اور بسملہ کے بارے میں اتنا کبھی بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو استعاذہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو بسملہ کہتے ہیں، اور استعاذہ کو تعوذ بھی کہتے ہیں اور بسملہ کو تسمیہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کہیں استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ضروری ہے، کہیں استعاذہ ضروری ہے اور بسملہ میں اختیار ہے، یعنی کہیں پر استعاذہ ضروری ہے اور بسملہ میں کیا ہے، آپشن ہے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کی مرضی۔ اور دوران تلاوت کہیں صرف بسملہ ضروری ہے اور کہیں دونوں نہیں پڑھے جائیں گے۔ تو وہ سارے سچویشن آج کے اس سبق میں ہم دیکھنے والے ہیں۔ تعوذ کی تعریف یعنی ڈیفینیشن، مفہوم کیا ہے اس کا؟ تعوذ ان کلمات، کلمہ ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ورڈ، اور کلمہ کا پلورل ورڈ ہے کلمات یعنی ورڈز۔ تو تعوذ ان کلمات کو کہتے ہیں، ان ورڈز کو کہتے ہیں جن ورڈز کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے، پناہ یعنی شیلٹر مانگی جاتی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا کہتے ہیں، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، یعنی میں شیلٹر میں حفاظت میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان اچھا یہاں پر جیم ہوگا، ہاں یہاں غلطی سے ہے، جیم ہونا چاہیے یہاں پر، رجیم شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، استعاذہ کہتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بتایا تھا۔ تعوذ کا محل و حکم، محل کیا ہوتا ہے وہ بھی ابھی دیکھیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے استعاذہ شرعاً مستحب ہے، شرعاً یعنی شریعتاً، ٹھیک ہے، شریعتاً کیا ہے، مستحب ہے۔ مستحب مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایکشن، وہ کام جس کو کرنے سے کیا ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اسے ہم مستحب کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے شرعاً یعنی شریعتاً استعاذہ کرنا کیا ہے، استعاذہ پڑھنا مستحب ہے، اور اس کے پسندیدہ الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر پھر سے رحیم لکھا ہے، رجیم ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے پسندیدہ الفاظ ہیں، یعنی شیطان سے پناہ ان الفاظ میں مانگے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں کہتا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی قرات کرنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو، تو یہی آپ کو پڑھنا ہے۔ تعوذ کا محل، محل مطلب ہوتا ہے پڑھنے کی جگہ، محل یعنی پڑھنے کی جگہ۔ ابتدائے قرات ہے، ابتدا مطلب ہوتا ہے شروعات، یعنی قرات شروع کرنے کے وقت ہے تعوذ کا محل یعنی پڑھنے کی جگہ۔ اگر درمیان قرات میں کوئی کلام اجنبی، وہ کلام جس کا تعلق قرات سے نہ ہو گیا، اگرچہ سلام کا جواب ہی کسی کو دیا ہو، تو پھر تعوذ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اگزامپل کے طور پر آپ سورہ فیل پڑھ رہے ہیں، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہیں پر آپ کو بولنے کی ضرورت آئی، یا کسی نے آپ کو سلام کر دیا اور آپ نے غلطی سے سلام کا جواب دے دیا۔ قرآن پڑھتے وقت سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی کسی کو سلام کرنا چاہیے جو کہ قرآن پڑھ رہا ہو۔ پھر بھی اگر آپ نے کسی کو سلام کر دیا یا سلام کا جواب دے دیا، تو آپ کیا کریں گے، جہاں پر پڑھ رہے تھے وہاں پر آپ کیا کریں گے، پھر سے اعوذ باللہ صرف پڑھیں گے، اور کیا پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اس سورے کو کنٹینیو کر لیں گے، یعنی آپ جو پڑھ رہے تھے اس کو پھر کنٹینیو کریں گے، اور پڑھیں گے کیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یعنی قرآن پڑھتے وقت ایسا سچویشن آ جائے کہ آپ کو کچھ بولنا پڑے یا آپ کے منہ سے کچھ نکل جائے، تو آپ دوبارہ قرآن کیسے اسٹارٹ کریں گے، تعوذ کے ساتھ یعنی استعاذہ کے ساتھ۔ اب آگے ہے تسمیہ کی تعریف۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو کہتے ہیں۔ تسمیہ کا محل و حکم، محل ابھی ہم نے کہا تھا، محل یعنی پڑھنے کی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں، محل، اور حکم یعنی آرڈر۔ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں تسمیہ ضرور پڑھنا چاہیے، یعنی سورہ توبہ کو چھوڑ کر ہر ایک سورے کے شروع میں تسمیہ یعنی بسملہ پڑھنا ضروری ہے، مستحب ہے۔ تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی صورتیں۔ اب تلاوت اسٹارٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر کتنی صورتیں بنتی ہیں تعوذ اور تسمیہ کی۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز یعنی اسٹارٹ کیا جائے تو قرات کی ابتدا صورت سے ہوگی۔ پھر سے دیکھیں یہاں پر، جب قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کیا جائے یعنی تلاوت اسٹارٹ کیا جائے تو قرات کی ابتدا صورت سے ہوگی یا صورت کے وسط، یعنی آپ اسٹارٹ کسی سورے سے کر رہے ہیں یا سورے کے وسط سے، وسط یعنی درمیان، بیچ سے، یا دوران قرات کسی دوسری صورت کا آغاز ہو گیا ہو، یعنی قرات کر رہے ہیں، جیسے سورہ قاریہ آپ نے پڑھا نار حامیہ اور آگے سورہ تکاثر آ گیا، تو اس لحاظ سے ان کی مندرجہ
ذیل صورتیں ہیں، کیسے کرنا ہے، کیسے بسم اللہ، کیسے تعاوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، وہ سارے ایک ایک سچویشن ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون کر کے۔ تو یہاں پر اتنی صورتیں بن سکتی ہیں، 3 صورتیں۔ ابتدائے قرات، ابتدائے سورہ، یعنی قرات کر رہے ہیں، قرات کرنا آپ نے اسٹارٹ کیا اور وہاں سے ایک نئی سورہ کیا ہو رہی ہے، اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ دوسری سچویشن کیا بن سکتی ہے کہ درمیانے قرات ابتدائے سورت، یعنی قرات آپ کرتے چلے آ رہے ہیں اور درمیان میں کوئی سورہ اسٹارٹ ہو جائے۔ تیسری سچویشن کیا بن سکتی ہے کہ ابتدائے قرات درمیانے سورت، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، ابتدا کر چکے ہیں اور درمیان میں کوئی سورت آ جائے، کوئی سورہ اسٹارٹ ہو جائے۔ پہلی صورت کا حکم، یعنی اس والی صورت کا حکم کیا ہوگا؟ تلاوت کی ابتدا شروع صورت سے ہو تو تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھنا چاہیے، یعنی آپ نے تلاوت کا آغاز کیا اور وہاں سے ایک سورہ اسٹارٹ ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے، اس لیے کہ دونوں کا محل یعنی پڑھنے کی جگہ، لہٰذا دونوں ضروری ہے۔ اور پڑھنے میں وصل یعنی ملا کر پڑھنا اور فصل یعنی وقف کر کے پڑھنا دونوں جائز ہے، یعنی تعوذ کو الگ پڑھنا اور تسمیہ کو الگ پڑھنا، الگ الگ سانس میں، اور ایک ساتھ بھی پڑھنا، دونوں طریقہ جائز ہے۔ وصل جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فصل یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں صورتیں کیا ہیں، جائز ہیں۔ دوسری صورت کا حکم، تلاوت کے درمیان اگر ایک صورت ختم کر کے دوسری صورت کیا ہو جائے، شروع ہو جائے تو صرف بسملہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری، جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ قاریہ اسٹارٹ کیا، جیسے نار حامیہ، اب دوسری سورہ اسٹارٹ کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے، صرف بسملہ پڑھیں گے، جیسے نار حامیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، اس طریقے سے۔ تیسری صورت کا حکم، اگر صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی، اگر صورت کے درمیان سے، یعنی کوئی سورہ جیسے سورہ بقرہ ہے تو اسے تو کوئی ایک بار میں پڑھ نہیں سکتا، تو کیا کرے گا، تو جیسے پڑھتے پڑھتے وقت کہیں پر وقف کر دیا، رک گئے کہیں پر، پھر وہاں سے اسٹارٹ کرنی ہے، تو وہ سچویشن، اگر صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی تو تعوذ پڑھنا ضروری، بمعنی مستحب ضروری ہے، تسمیہ چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو کیا ہے یہاں پر تیسرے والے کا پوائنٹ، کہ اگر آپ نے کسی صورت کے درمیان سے قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا ہے تو وہاں پر تعوذ ضروری ہو جاتا ہے اور بسملہ وہاں پر آپشن بن جاتا ہے، اختیاری میں آ جاتا ہے۔ تعوذ و تسمیہ کے فصل و وصل کی وجوہ، یعنی وجوہات، ریزنز۔ تو تعوذ و تسمیہ، فصل مطلب کیا ہوتا ہے، الگ کر دینا، سانس توڑ دینا، اور وصل یعنی ملا کر پڑھ دینا۔ تو پہلی صورت اور اس کا حکم، تلاوت کا آغاز ابتدائے صورت سے ہو تو استعاذہ اور بسم اللہ کے وصل یعنی ملا کر پڑھنے اور فصل یعنی جدا کر کے پڑھنے کے لحاظ سے 4 صورتیں بنتی ہیں اور چاروں صورتیں جائز ہیں۔ کیا کہا گیا کہ تلاوت کا آغاز ابتدائے صورت سے ہو، یعنی آپ اپنی تلاوت کا آغاز کسی صورت کی اسٹارٹنگ سے کر رہے ہیں تو وہاں پر استعاذہ اور بسم اللہ میں دونوں صورتیں آپ کر سکتے ہیں، یعنی استعاذہ اور بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں، 4 صورتیں بنتی ہیں۔ تو یہاں پر پہلی صورت ہے وصل کل، فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، ثانی مطلب دوسرا ہوتا ہے، ابھی سب کو ہم سمجھیں گے، فصل اول، وصل ثانی، سب کو دیکھتے ہیں ون بائی ون کر کے۔ وصل کل یعنی وصل مطلب کیا ہو گیا، ملانا، اور کل یعنی سب کو ملانا۔ تعوذ اور تسمیہ کو صورت کے ساتھ ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، تو یہ ہو گیا آپ کا وصل کل، یعنی کسی صورت کا آپ آغاز کر رہے ہیں تو استعاذہ اور بسم اللہ اور اس سورہ کی پہلی آیت کو ایک ساتھ ملا کر وصل کل آپ کر سکتے ہیں۔ فصل کل یعنی فصل مطلب ہوتا ہے سانس توڑ دینا، جسے ہم وقف بھی کہتے ہیں، اور کل یعنی سب کو الگ الگ کرنا، ہر ایک آیت کو الگ الگ پڑھنا، یعنی تعوذ، تسمیہ اور سورت کو ہر ایک کو علیحدہ پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، تو یہ ہوا آپ کا فصل کل۔ وصل اول، وصل یعنی ملانا، اول یعنی پہلا، یعنی پہلے کو ملا دینا، اور فصل ثانی اور دوسرے کو فصل کرنا یعنی وقف کرنا، یعنی تعوذ اور تسمیہ کو ایک سانس میں پڑھنا اور سورت کی پہلی آیت کو الگ پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، تو یہ ہوا وصل اول، فصل ثانی، یہ جائز ہیں۔ چوتھی جو صورت بنتی ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی پہلے کو جدا کرنا اور دوسرے کو ملا دینا، یعنی تعوذ کو الگ پڑھنا اور تسمیہ اور سورت کی پہلی آیت کو ایک ساتھ پڑھنا،
یہ بھی جائز ہے، یہ چاروں صورتیں جائز ہیں استعاذہ اور بسملہ کی. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. دوسری صورت اور صورت یعنی سچویشن، دوسری صورت اور اس کا حکم. اگر ابتدائے صورت درمیان تلاوت ہو تو اس کی بھی 4 صورتیں ہیں، ان میں سے 3 جائز ہیں اور ایک ناجائز. جائز صورتیں کیا ہیں؟ یعنی اگر ابتدائے صورت یعنی صورت کی جو ابتدا ہو رہی اسٹارٹنگ ہو رہی ہے وہ تلاوت کے درمیان آ جائے تو ان کی بھی 4 صورتیں ہیں، 4 سچویشن ہیں، جن میں سے 3 جائز ہیں اور ایک ناجائز ہیں. ایک ہے وصل کل، وصل کا بتا دیا ہے میں نے آپ کو، یعنی ملا کر پڑھنا، اور فصل یعنی الگ الگ کر دینا، یعنی فصل یعنی اسٹاپ کرنا، وقف جسے ہم کہتے ہیں. فصل اول، وصل ثانی. تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے، جائز صورتیں ہیں. ایک بائی ون کر کے سب کو دیکھ لیتے ہیں. وصل کل یعنی سب کو ملانا، پچھلی صورت کی آخری آیت اور تسمیہ اور اگلی صورت کی پہلی آیت. پھر سے دیکھیں، پچھلی صورت کی یعنی جو صورت ابھی اینڈ ہوا اس کی آخری آیت اور تسمیہ اور اگلی سورہ یعنی جو سورہ آپ پڑھنے والے ہیں اس کی پہلی آیت، ان تینوں کو ملا کر ایک سانس میں پڑھنا کیا کہلائے گا، وصل کل. اور یہ جائز ہیں. جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. یہ ہوا وصل کل اور یہ جائز ہے. اگلا ہے فصل کل. فصل یعنی وقف کر دینا، اسٹاپ کرنا، تو نام ہی سے پتہ چل رہا ہے، یعنی سب کو الگ الگ کرنا ہر ایک آیت کو، یعنی پچھلی صورت کی آخری آیت اور تسمیہ اور اگلی سورہ کی پہلی آیت، ان تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا. جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. اور تیسری جو جائز صورتیں ہیں یعنی فصل اول یعنی پہلے کو الگ کر دینا، فصل اول اور وصل ثانی یعنی پہلے کو جدا کرنا اور دوسرے کو ملانا. جیسے پہلی صورت کی آخری آیت کو جدا اور تسمیہ اور دوسری صورت کی پہلی آیت کو ملا کر ایک سانس پڑھنا. جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. یہ جائز ہے. جو ایک ناجائز صورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا ہے، وصل اول فصل ثانی یعنی پہلے کو ملانا اور دوسرے کو جدا کرنا. جیسے صورت کی آخری آیت اور تسمیہ کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا اور اگلی صورت کی پہلی آیت کو جدا یعنی الگ کر کے پڑھنا. کیسے؟ جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. یہ ناجائز صورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس صورت کی ناجائز ہونے کی وجہ ہے کہ بسم اللہ کا تعلق اور محل یعنی پڑھنے کی جگہ ابتدائے سورہ ہے، یعنی صورت کا اسٹارٹنگ ہے، اور بسم اللہ کو پچھلی صورت سے ملانے اور اگلی صورت کو جدا کر کے پڑھنے سے یعنی الگ کر کے پڑھنے سے بسم اللہ کا تعلق جو ہے اور محل جو ہے یعنی پڑھنے کی جو جگہ ہے یعنی اس کا تعلق ہے پچھلی صورت سے ہو جائے گا. اس لیے یہ صورت ناجائز ہے اور اہل فن یعنی علم التجوید میں مہارت رکھنے والے کے اکارڈنگ ایسا کرنا درست نہیں ہے. درمیان تلاوت سورہ توبہ شروع کرنے کی 3 صورتیں ہیں. سورۃ الانفال، سورہ توبہ سے جو پہلی سورہ ہے اسی کو ہم انفال کہتے ہیں. سورۃ الانفال یا کسی سورت کے ختم کر کے جب سورہ توبہ شروع کی جائے تو 3 جائز وجہیں بنتی ہے. ایک تو ہے وقف، دوسرا ہے وصل اور تیسرا ہے سکتہ. سکتہ سمجھ رہے، ایک کوما ہے یعنی تھوڑے سے ٹھہرنے کو ہم سکتہ کہتے ہیں، جیسا کہ انگلش میں ہوتا ہے وقف. جیسے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، کنٹینیو کریں گے. پھر وصل ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، یہ ہو گیا وصل. اور سکتہ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، یہ ہو گیا سکتہ. اور یہ تینوں صورتیں کیا ہیں، جائز ہیں. تیسری صورت اور اس کا حکم. اگر ابتدائے تلاوت یعنی تلاوت کی سٹارٹنگ درمیان صورت سے ہو یعنی صورت کے درمیان سے ہو تو تعوذ پڑھنا ضروری ہے، تسمیہ چاہے پڑھے یا نہ پڑھے. اگر تسمیہ پڑھی جائے تو اس کی بھی 4 صورتیں ہیں، تسمیہ پڑھی جائیں گی تو اس کی 4 صورتیں ہیں. جائز صورتیں فصل کل، وصل اول فصل ثانی، اور ناجائز صورتیں وصل کل، فصل اول، وصل ثانی. دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک ایک کر کے.
جو دو جائز صورتیں ہیں جیسے فصل کل یعنی سب کو ایک ساتھ پڑھ دینا، تعوذ اور تسمیہ اور آیت کو جدا جدا 3 سانسوں میں، اچھا فصل مطلب ہوتا ہے وقف کرنا نا، تو یہاں پر الگ الگ پڑھنا ہوا، تعوذ اور تسمیہ اور آیت کو جدا جدا 3 سانسوں میں پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ جائز ہے۔ دوسرا جو جائز ہے وصل اول فصل ثانی، مینس تعوذ اور تسمیہ کو ملا دینا جبکہ آیت کو جدا کرنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ صورت بھی جائز ہے۔ اب جو دو ناجائز صورت ہے وصل کل یعنی تعوذ تسمیہ اور آیت کو ملا دینا ایک ساتھ، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر، اس طریقے سے کنٹینیو کرنا ناجائز ہے۔ فصل اول یعنی پہلے کو الگ کرنا اور فصل ثانی اور باقی کو کنٹینیو کر دینا، تعوذ کو علیحدہ کرنا اور تسمیہ اور آیت کو ملا کر پڑھ دینا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر رجیم اکثر جگہ غلط لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر، یہ بھی کیا ہے ناجائز ہے۔ یعنی آپ سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ دو صورتیں کیا ہیں ناجائز ہے، وصل کل اور فصل اول وصل ثانی۔ اس کی وجہ ہے ملانے سے احتمال یعنی شک ہے کہ کہیں اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ کسی ایسی چیز کا ذکر نہ آ جائے جس کا اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ ذکر کرنا ہی بے ادبی ہے، جیسا کہ وہ اوپر میں مثال دی گئی تھی اس میں ہوا ہے۔ ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملانے سے کہیں معنوی یعنی میننگ میں خرابی نہ آ جائے۔ اگر بسملہ تلاوت کے دوران پڑھی نہ جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک فصل اور ایک وصل۔ اگر بسملہ تلاوت کے دوران پڑھی نہ جائے تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو سچویشن ہیں۔ فصل کیا ہے؟ یعنی تعوذ اور آیت کو جدا کر کے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا، اس طریقے سے کر دیا جائے تو یہ فصل، یہ صورت جائز ہے۔ اور دوسرا وصل تعوذ اور آیت کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا، ان میں پہلی صورت بہتر ہے کیونکہ استعاذہ قرات کا حصہ ہے، جہاں استعاذہ کو آیت سے ملانے میں معنی کے اعتبار سے خرابی لازم نہ آتی ہو یا بے ادبی کا احتمال نہ ہو، وہاں وصل جائز ہے، بٹ فصل بہتر ہے یعنی وقف کر کے پڑھنا بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔